الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، اس سے گزشتہ جو نشست تھی، اس سے پہلے جو ہم لوگ کی مجلس تھی، اس میں بات ہوئی تھی اخلاق نبوی کی، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے اور ان سے ہم لوگوں کو کیا کیا چیزیں لینی ہیں، یعنی ہر ہی چیز لینی ہے لیکن خاص اخلاق کی بات کی گئی تھی۔ اسی اخلاق میں ایک اہم پہلو ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کے متعلق جو ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے رزق میں جو ہے وہ کشادگی ہو جائے، یعنی میرے رزق میں جو ہے وہ تنگی نہ رہے بلکہ فراوانی ہو جائے اور ہر اعتبار سے اللہ مجھے نوازے، اور یہ چاہے کہ میری عمر میں درازی ہو جائے، یعنی عمر میری بڑھ جائے، تو ہر آدمی یہ تمنا رکھتا ہے کہ یعنی ایک تو جینے کی تمنا رکھتا ہے اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں جس قدر بھی جیوں وہ اچھی ایک زندگی اور اچھی لائف گزار کے جاؤں، یعنی اس کو مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو ان دونوں اعتبار سے دنیا میں دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر کسی کو چاہیے تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اگر ضرورت مند ہے وہ تو ان کا مالی تعاون کرنا اپنی حیثیت کے وقت، اگر وہ کسی بھی اعتبار سے ان کو جانی آپ کی جو ہے ضرورت ہے، یعنی ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کرنا، یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، آج ہم لوگوں نے صلہ رحمی کا مطلب تھوڑا سا الگ کر لیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر چچا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، اگر پھوپھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں تبھی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے ہیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ یہ مکافات ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ بھی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے، کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا آپ اس سے ملیے، آپ اس پر رحم کریے۔ رحم کا مطلب کیا ہے کہ اچھے انداز میں اس سے بار بار ملنے کی کوشش کریے، اگر پھر بھی وہ نہیں مل رہا تو آپ کنارہ کر سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک تو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کھو دیں گے چیزوں کو، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی بیان کی گئی کہ دنیاوی اعتبار سے رزق میں بھی تنگی آ جائے گی، اور اگر اخروی اعتبار سے آخرت کو بھی دیکھیں تو لا يدخل الجنة قاطع، کہ کیا ہوگا؟ جنت میں بھی وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو کہ رشتوں کو توڑے گا، اور جو کہ رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں ان حدیثوں کو کہ جو اللہ کے نبی مطلب اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، انا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے، اور رحم اپنے نام رحمان سے میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام جو رحمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک اسم گرامی ہے، کتنا خوبصورت نام ہے رحمان، اللہ تعالیٰ نے اس سے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص رحم کرے گا دنیا میں، یعنی صلہ رحمی کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو قیامت کے دن میں بھی اس کو جوڑ کے رکھوں گا۔ یعنی کس سے جوڑ کے رکھوں گا؟ اپنے سے جوڑ کے رکھوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسا معاملہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے دنیا میں رحم کو توڑے گا تو میں بھی اس کو اپنے سے جدا کر دوں گا، یعنی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونا ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔
تو ہم لوگوں کو دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہم لوگوں کو دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ کام لینا ہے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم جو ہے صلہ رحمی نہیں کرتے، یا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت میں تو ہم کو ملے گا ہی گناہ، اور آخرت میں جو ہے اس کا جو برا انجام ہوگا وہ تو ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کا انجام مل جاتا ہے۔ ایک چیز ہے ظلم، اور دوسری چیز ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے متعلق پورے عنوان پہ بات ہو چکی ہے، لیکن مختصر بات اتنی کہنا چاہوں گا کہ جب ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تب واقعتاً ان کے ساتھ ہم حسن سلوک یا صلہ رحمی نہیں کرتے، اور پھر جب چلے جاتے ہیں تو ہم روتے ہیں کہ بھی ہمارے ماں باپ ہمارے پاس سے چلے گئے، وہ رہتے تو یہ کام کرتے، وہ رہتے تو اس وقت یہ فرماتے۔ اب ہیں آپ کے سامنے تو یقیناً ان کی قدر کی جائے۔ اس متعلق بہت لمبی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن صرف یہاں پہ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جب فرمایا ہے یہ چیز کہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ ظلم دیکھ لے گا اپنے اوپر، اور دوسری چیز اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن میں تو دیکھے گا ہی، اور دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دکھا دیں گے۔ تو اگر اپنی غلطیاں ہو گئی ہیں تو یقیناً ماں باپ سے معافی مانگیں، اور اگر ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اس کو۔ اتنی ضروری چیز ہے رحم جو ہے ہم لوگوں کو ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کری ہے قرآن کریم میں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریے، رشتہ داروں کا حق دیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے مسافروں کو دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، تو وہ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے، یعنی صلہ رحمی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور کامیابی کیسی ہے کہ ان کو آخرت کی بھی کامیابی مل جائے گی اور دنیا کی بھی کامیابی مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے رزق میں کشادگی کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم و کرم فرمائیں گے۔ ورنہ جس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور میں اللہ ہوں، اور اسی طریقے سے رحم جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رحم جو خاص رحم ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جو ہے اس دن صلاحیت دے دیں گے۔ وہ اللہ کا عرش پکڑ کر کہے گا اس دن کہ اے اللہ، جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی جس نے میرا پاس رکھا ہے آپ اس کو آج جوڑ کے رکھیے، اور جس نے مجھے توڑا ہے اور جس نے میرا پاس نہیں رکھا آپ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دیجئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم لوگ اس دن اللہ کی رحمت سے جدا نہ ہو جائیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے اپنا احتساب کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ حسن سلوک کی تعریف سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ بھی کر رہا ہے تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ مختصر 3 چیزوں پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ 3 اعتبار سے ہیں، ایک ددیحالی رشتہ داری اور ایک ننیحالی رشتہ داری، ایک ہوتی ہے جو آدمی کی سسرالی رشتہ داری، اس کا بھی بہت پاس رکھنا چاہیے۔ غزوہ بنی مستلق میں کیا ہوا؟ بنی مستلق میں جب اللہ کے نبی جو ہے جنگ کے لیے گئے اور جنگ کے بعد جب واپس آئے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مال غنیمت میں آئے، یعنی بہت سے غلام باندی سب آئے، اور اس میں جو ہے تقریباً جو ہے وہ 70-75 لوگ تھے۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے اور سب لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں ایک بادشاہ کی بیٹی بھی تھی، تو وہ ایک صحابی کے پاس چلی گئی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو اتنے بڑے خاندان کی ہوں اور میں صحابی کے پاس ہوں، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو بیٹی ہوں بادشاہ کی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہوں نے 2 آپشن دیے، اللہ کے نبی نے 2 چیزیں دی، یا تو تم آزاد ہو جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا قیمت دے کے، یا تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے خوشی خوشی اس چیز کو قبول کیا کہ وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ جائیں۔ تو وہ امہات المؤمنات بن گئیں، اور جو وہ امہات المؤمنات ام المؤمنین بن گئیں اور وہ سب اللہ کے نبی کے اہلیہ بن گئیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے سب کے سب۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے ان تمام کو جو یعنی غلام اور باندی بن چکے تھے ان تمام کو آزاد کر دیا، کسی سے قیمت نہیں لی، اور اس لیے صرف کہ یہ اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار بن چکے ہیں اب، تو اس سسرال کا جو ہے ہمیں پاس رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے کہ ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو ان تینوں رشتوں کو یعنی ددیحالی رشتے، ننیحالی رشتے اور تیسرا جو سسرالی رشتے، ان چیزوں کو پاس رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔